السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کی جو کوششیں ہیں حکومت نے ان کا آغاز کر دیا۔ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے زمانے میں جس طرح کورٹ کو تقسیم کیا گیا تھا اور چیف جسٹس کو ہٹا دیا گیا تھا، ساتھ ہی ججز میں بغاوت کروا کے حکومت اسی پیٹرن پر کام کر رہی ہے اور بڑی خوفناک تفصیلات اس حوالے سے سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری جانب ARY سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود آف ایئر ہے اور آج سندھ ہائی کورٹ نے پیمرا سے کہا ہے کہ وہ تمام کیبل آپریٹر سے یہ کہے کہ اس کو نشریات کو ARY کی بحال کیا جائے اور نوٹس دے ان کو، تحریری طور پر ان کو اطلاع دے۔ عمران ریاض کا پروگرام پھر دوبارہ آف ایئر کر دیا گیا ایکسپریس نیوز پہ۔ آج جب وہ پروگرام کرنے کے لیے گئے تو ان کو بتایا گیا کہ آپ پروگرام نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے، کیا آپ نے غلطی کی ہے، اس حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں۔ اور دوسری جانب جو شہباز گل صاحب کا مقدمہ ہے اس کے لیے اب سماعت کل ہوگی سیشن جج کے پاس، لیکن آج ہائی کورٹ میں جو ان کی جسمانی ریمانڈ کی جو درخواست تھی وہ اس کی سماعت ہوئی اور کل کے لیے نوٹس ہوئے ہیں شہباز گل صاحب کو۔ حکومت جو شہباز گل صاحب کو اٹھا کے لے گئی، مرکزی حکومت، اور جنہوں نے مبینہ طور پر مارا پیٹا، تشدد کے نشانات دکھائے شہباز گل صاحب نے، وہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم شہباز گل کا طبی معائنہ کرانا چاہتے ہیں۔ اور آج اڈیالہ جیل میں ان کی کسٹڈی لینے کے لیے اسلام آباد پولیس اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ پہنچ گئی وہاں پر، لیکن جو اڈیالہ جیل ہے کیونکہ وہ پنجاب حکومت کے انڈر ہے، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا اس کی کسٹڈی شہباز گل کی اسلام آباد پولیس کو، اور ان سے کہا کہ یا تو عدالت جہاں پر یہ مقدمہ ہے جس کی جورسڈکشن ہے اڈیالہ جیل کی، یا تو وہ عدالت یہ حکم صادر کرے کہ میڈیکل ان کا کروانا ہے تو ہم میڈیکل ان کا کروا دیں گے، یا پھر جو ملزم ہے یا جو مدعی ہے یا خود شہباز گل صاحب یہ درخواست دیں کہ انہیں میڈیکل ان کا کروانا ہے تو وہ ان کا میڈیکل چیک اپ ہو جائے گا۔ عجیب بات ہے، وہ حکومت جو ان کو مار رہی تھی مبینہ طور پر، اب وہ ان کی صحت کے بارے میں اتنی فکر مند ہے کہ وہ ان کا طبی معائنہ کرانا چاہتی ہے۔ در حقیقت وہ شہباز گل کی کسٹڈی لینا چاہتے تھے اور لے کے اسلام آباد میں رکھنا چاہتے تھے تاکہ کل پیش ہو، اور پھر اس کے بعد کچھ بھی اگر میڈیکل بھی نہ ہو، ضمانت جسمانی ریمانڈ نہ بھی ملے تو رات کو ان کی اچھی خاصی ٹھکائی کر سکیں، ان کا ذرا مزاج جو ہے وہ درست کر سکیں۔ یہ اس وقت پاکستان میں ہے۔ اچھا، اب یہ جو میڈیا کی ساری صورتحال ہے اس پر بھی میں اپنے ویلاگ پر، اور یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں اس پر میں بات کر رہا ہوں۔ آج عمران خان صاحب نے جمعرات کو صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو صحافیوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، یہ جو چینلز کو آف ایئر کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف یوم احتجاج تمام شہروں میں جہاں جہاں پریس کلبز ہیں، تحریک انصاف کے کارکن پریس کلب کے سامنے جا کر احتجاج کریں گے، حکومت کو اپنا احتجاج رجسٹر کروائیں گے، اور صحافتی تنظیمیں بھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ ہوں گی ساتھ، اگرچہ حکومت بہت مال خرچ رہی ہے، بہت کچھ توڑنے کی کوشش کر رہی ہے خرچ کر کے، لیکن ابھی تک یہی اطلاع ہے کہ جو صحافی ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر احتجاج کریں گے کہ یہ جو ARY کو بند کیا گیا ہے، یہ جو پروگرام آف ایئر کیے جا رہے ہیں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ پاکستانی آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ اب جو سازش ہو رہی ہے کس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو ہمیں پتہ چلا ہے، جو شہر میں گفتگو ہے، جو ذمہ داران سے ہماری جن سے گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے جو ہمیں بتایا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس تھے ماضی میں، وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، تو سجاد علی شاہ صاحب نے نواز شریف صاحب کو عدالت میں طلب کیا تھا۔ اس بات کو بڑا مائنڈ کیا تھا جناب نواز شریف صاحب نے، اور بیشتر اس کے کہ وہ کوئی فیصلہ کرتے سپریم کورٹ پر، ایک تو فزیکل حملہ کیا گیا، اور دوسری طرف یہ ہوا کہ جو ججز تھے کوئٹہ بینچ سے بغاوت کرائی گئی۔ جسٹس سعید الزمان صدیقی اس میں پیش تھے، اور جو رفیق تارڑ صاحب ہیں سابقہ صدر مرحوم، مبینہ طور پر وہ بریف کیس لے کے گئے اور وہاں پر انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا، اور ججز نے بغاوت کر کے سجاد علی شاہ صاحب کو
جو چیف جسٹس کا جو ان کا عہدہ تھا اس سے معزول کر دیا، اس سے انہوں نے ہٹا دیا۔ اب بھی ایک ویسی ہی سازش کی خبریں آ رہی ہیں۔ نون لیگ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہی کام کریں گے موجودہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، ان کو ہم ہٹا دیں گے۔ اس وقت جو کمپوزیشن ہے 12 ججز ہیں، ویسے تو سپریم کورٹ کے ٹوٹل 17 ججز ہیں، لیکن کیونکہ ججز ریٹائر ہوئے ہیں تو اس وقت 12 ججز عملی طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان 12 میں سے بظاہر جو گروپنگ ہے، جو خبریں آ رہی ہیں، 6 ایک سائڈ ہیں، چیف جسٹس صاحب کا گروپ جو ہے اس میں 6 ہیں، اور 6 جیسے بتایا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کی بظاہر جن کی قیادت کر رہے ہیں وہ دوسری طرف ہیں۔ اب نون لیگ کی یہ کوشش ہے مبینہ طور پر، جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوشش یہ ہے سب سے پہلے کہ جو ایک طرف 6 ججز ہیں ان میں سے کسی ایک آدھ جج کی ہمدردی لے لی جائے، اور اس کے بعد پھر یہ ججز اناؤنس کر دیں اور یہ عمر عطا بندیال صاحب کو کے بارے میں کسی طرح کا بھی کوئی اعلان کر دیں، جس کے نتیجے میں حکومتی لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ میرے پاس کوئی اس کی انڈیپینڈنٹ کنفرمیشن نہیں ہے، اور میں نہ ہی کوئی کسی طرح کی توہین عدالت میں مبتلا ہونا چاہتا ہوں، نہ ہی میں وہ اس کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ پاکستان کی عدالتیں اور یہ سارے ججز جو ہیں یہ ہمارے ساتھ ہیں، یعنی پاکستان کی عوام کے ساتھ ہیں، اور ان کی بہت زیادہ عزت و احترام ہے، اور آئین پاکستان بھی یہی کہتا ہے۔ لیکن جو نون لیگ کے زعماء ہیں، جو ان کے سیاستدان جرنلسٹوں کو آف دا ریکارڈ خبریں فیڈ کر رہے ہیں کہ دیکھیے گا بہت جلد کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے کہ جناب اگر عمر عطا بندیال صاحب کو ہم نہ ہٹا سکے تو 2 سپریم کورٹ بن جائیں گی، ایک طرف علیحدہ جج ہوں گے سپریم کورٹ کو وہ چلائیں گے، دوسری طرف علیحدہ۔ بالکل ویسا ہی سین یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پنجاب اسمبلی میں ہوا، یعنی چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسمبلی میں بلا رہے تھے، حمزہ شہباز نے ایک سمری بھیج دی، اور گورنر صاحب نے جو اقبال ہال ہے اس کو ایک اور صوبائی اسمبلی ہال ڈکلیئر کر دیا، جہاں پر حمزہ شہباز کا الیکشن بھی ہوا، جہاں پر پنجاب اسمبلی نے بجٹ بھی پاس کیا۔ بالکل اسی طرز پر، اسی طرح جو پاکستان کا سب سے اعلیٰ جو ادارہ ہے، اور آئین پاکستان اجازت بھی نہیں دیتا کہ آپ ججز کے کنڈکٹ کے بارے میں بات کریں، وہاں پر یہ خبریں پھیلا رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ وہاں پر پھر ڈویژن اس طرح کی ہو جائے کہ 2 گروپس بن جائیں اور 2 عدالتیں لگیں علیحدہ علیحدہ۔ مقصد ہر چیز کو متنازع بنانا، ہر چیز پر اختلاف کر کے اس کو اس طریقے سے اداروں کو توڑ پھوڑ دینا، خدا نخواستہ کہ جس سے پاکستان کو خطرات لاحق ہوں۔ یہ اس منصوبے کی خبریں آ رہی ہیں، اور بڑا افسوسناک ہے یہ۔ میرے پاس، میں پھر کہتا ہوں، کوئی انڈیپینڈنٹ کنفرمیشن نہیں ہے، ظاہر ہے ججز تک میری ایکسیس نہیں ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو مسلم لیگ نون کے اور دوسری جماعتوں کے جو حکمران جماعتیں ہیں ان کے لوگ اس وقت میڈیا کو فیڈ کر رہے ہیں کہ دس از واٹ از بینگ پلانڈ، تقسیم ان سپریم کورٹ، 2 سپریم کورٹ بن جائیں گے اگر چیف جسٹس کو ہٹانے میں ہم کامیاب نہ ہوئے تو۔ بڑی افسوسناک بات ہے۔ دوسرا، میڈیا پر کریک ڈاؤن شروع ہے۔ عمران ریاض جب آج شو کرنے کے لیے گئے تو ان کو بتا دیا گیا کہ آپ شو نہیں کر سکتے۔ بھائی کیوں نہیں شو کر سکتا میں، انہوں نے پوچھا، بس نہیں کر سکتے۔ کیا میں نے جرم کیا؟ کوئی جواب نہیں ہے، جناب آپ شو نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد ARY بند ہے، سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود بند ہے۔ پیمرا چیئرمین کو آج پیمرا سے یہ کہا سندھ ہائی کورٹ نے کہ آپ تمام کیبل آپریٹرز کو یہ نوٹس دیں اور اس کی کاپی رجسٹرار کو جمع کروائیں کہ جی فی الفور بحال کیا جائے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ کئی جگہوں پر کچھ جو حکومتیں ہیں یا پولیس افسران ہیں انہوں نے کھلوانے کی کوشش بھی کی، لیکن پھر دوبارہ ٹیلی فون آئے اور ARY کو آفیئر کر دیا گیا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 5 لوگ جو ہیں ARY کے ان کو نکال دیا جائے، ان کو فارغ کر دیا جائے۔ ارشد شریف ہیں، صابر شاکر ہیں، خاور گھمن ہیں، عدیل راجہ ہیں، عماد یوسف ہیں، کہ ان کو فوری طور پہ فارغ کیا جائے۔ صابر شاکر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے حالانکہ ریزائن دے دیا تھا، لیکن یہاں پر حکومتی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس ثبوت ہے کہ ان کو تنخواہ مل رہی ہے۔ اور بھائی وہ کوئی بھی ادارہ انڈیپینڈنٹلی جس کو مرضی رکھے نکالے، حکومت کون ہوتی ہے یہ کہنے والی کہ آپ اس کو نکالیں یا رکھیں؟
بہت ہی ایک برا کریک ڈاؤن ہے، اور جمعرات کو عمران خان صاحب احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے پریس کلبز کے سامنے تحریک انصاف کے ورکر سے کہا ہے تمام ڈویژنل جو ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے پریس کلبز کے سامنے آپ احتجاج کریں، اور پی ٹی آئی بھرپور انداز میں آزادی صحافت کے لیے نکلے گی باہر۔ ایک بڑی ایک عجیب گھمبیر صورتحال ہے پاکستان میں، خوف کی صورتحال ہے، پرچے درج کیے جا رہے ہیں، گرفتار کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں آزادی صحافت پہ۔ دیکھیں اتنا بڑا چینل ہے، 4000 اس کے ملازمین ہیں، اس کو آف ایئر کر دیا گیا۔ کئی اور بھی بول کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی آف ایئر کر دیا جائے گا۔ عمران ریاض صاحب نے اپنے وی لاگ میں یہ بات کہی کہ 2 بندے اب رہ گئے ہیں، باقی سب کو انہوں نے چپ کرا دیا ہے، تو اب دیکھیں ان میں سے بھی عمران ریاض کو آف ایئر کر دیا گیا۔ ایک خوفناک سچویشن۔ اور ڈاکٹر شہباز گل کا میں ذکر کروں، وکلاء یہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ جسمانی ریمانڈ کے لیے حکومت ہائی کورٹ میں چلی گئی ہو۔ بیل کینسلیشن کے لیے تو لوگ جاتے ہیں، اور اب وہاں پر یہ صرف ان کی ذرا ٹھکائی کرنا چاہتی ہے حکومت، ان کو مارنا پیٹنا چاہتی ہے۔ اور یہ بات کہی آج فواد چودھری صاحب نے، تو اسلام آباد پولیس گئی لینے کے لیے، منع کر دیا اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے، اور کہا کہ جناب نہیں، اگر عدالت حکم کرے گی، اسلام آباد ہائی کورٹ حکم کرے گی، یا شہباز گل صاحب خود کہیں تو ہم ان کا طبی معائنہ کرائیں گے، ادروائز وہ ہمارے پاس ہی رہیں گے۔ تو کل اب دیکھیں سماعت ہوگی، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ آپ کے سامنے آئے گا، اور میں اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ تک ہم اطلاع پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ نگہبان۔